کہانی کی شروعات ایک امیر آدمی رچ سے ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ اس کا خاندانی کاروبار بہت کامیاب ہے۔ آج اس کی کامیابی کی پارٹی ہے جہاں خاندان کے تمام افراد اور اس کی بیوی ہنٹر بھی موجود ہے۔ یہاں سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ہنٹر جو شادی کے بعد اس خاندان کا حصہ بنی تنہائی محسوس کرنے لگی، کیونکہ باقی سب لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے اور وہ گھر پر اکیلی رہتی اور وقت گزارنے کے لیے گیم کھیلتی، اسکیچنگ کرتی، کوکنگ کرتی وغیرہ وغیرہ، مگر پھر بھی تھک جاتی۔ وہ سارا دن رچ کا انتظار کرتی رہتی کہ وہ گھر آئے اور وہ اس سے باتیں کرے، لیکن جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتی، رچ ہمیشہ فون میں ہی مصروف رہتا۔ ہنٹر کو وہ توجہ نہیں مل سکی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک دن ہنٹر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ جان کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور رچ کو بھی خوشخبری دیتی ہے۔ رچ خوش ہو کر فیملی ڈنرز پلان کرتا ہے تاکہ یہ خبر سب کو بتائی جا سکے۔ سب یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہنٹر چاہتی تھی کہ وہ سب کو بتائے کہ کیسے اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، مگر رچ کے والد اسے بات مکمل نہیں کرنے دیتے اور کاروباری باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہنٹر کو بہت تنہائی محسوس ہوتی ہے اور وہ غصے میں میز پر رکھے ہوئے گلاس میں سے برف نکال کر کھانے لگتی ہے اور سب کو اس آواز سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ رچ کی ماں یہ سمجھ جاتی ہے کہ ہنٹر کا یہ رویہ اس کی پریگننسی کی وجہ سے ہے۔ اگلی صبح وہ اسے ایک کتاب دیتی ہے تاکہ اس کے ڈپریشن کو کم کیا جا سکے۔ ہنٹر چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، مگر وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ہنٹر کتاب پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے روز کچھ نیا اور غیر متوقع کرنا چاہیے۔ یہ پڑھ کر ہنٹر ایک عجیب حرکت کرتی ہے۔ وہ ایک ماربل کی گولی کھا لیتی ہے اور جس سے اسے حیرت انگیز خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب رچ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہنٹر غیر معمولی طور پر خوش ہے۔ وہ وجہ پوچھتا ہے تو ہنٹر کہتی ہے کہ آج میں نے کچھ انوکھا کام کیا، مگر تفصیل نہیں بتاتی۔ اگلی صبح ہنٹر پہلے سے بھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ کل کا کھایا ہوا ماربل پخانے سے نکال کر سنبھال کر رکھتی ہے۔ رچ کی ماں ہنٹر سے اس کے ماضی کے بارے میں سوالات کرتی ہے، جس سے ہنٹر شرمندہ محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ نچلے طبقے سے تھی۔ اس کی ساس اس سے کہتی ہے کہ وہ خوش نصیب ہے کہ رچ جیسے انسان سے اس کی شادی ہوئی، لیکن ہنٹر اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ اتنی افسردہ تھی کہ صفائی کرتے وقت جب ویکیوم کلینر میں تیز دار پن پھنس جاتی ہے تو وہ اسے بھی نکال کر کھا لیتی ہے۔ اس کی زبان زخمی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ رچ پارٹی کے لیے دوستوں کو انوائٹ کرتا ہے، مگر ہنٹر کو شدید پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں وہ پن اس کے جسم سے باہر نکل آتا ہے جس کے نکلنے سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رچ کو کچھ نہیں بتاتی۔ رچ کا ایک دوست اسے ماں بننے پر مبارکباد دیتا ہے اور وہ اسے گلے بھی لگاتا ہے۔ ہنٹر کو اس کا گلے لگانا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ تنہا رہتی تھی۔ اب ہنٹر روز عجیب و غریب چیزیں کھانے لگتی ہے، جیسے بیٹریاں، سیفٹی پنز، دانتیں وغیرہ، اور ان چیزوں کو پخانے سے نکال کر سنبھالتی اور سجاتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے پیٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ فوراً سرجری ہوتی ہے اور بہت سی عجیب و غریب چیزیں اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہنٹر ایک نفسیاتی بیماری پیکا میں مبتلا ہے، جس میں انسان کھانے کے قابل نہ ہونے والی چیزوں کو بھی کھانے لگتا ہے۔ رچ غصے میں آتا ہے اور سب چیزیں اس سے چھین لیتا ہے۔ رچ کا باپ ایک بڑے سائیکیٹرسٹ کو بلاتا ہے۔ وہ ہنٹر سے پوچھتا ہے کہ اسے یہ سب کھانے میں کیسا لگتا ہے۔ ہنٹر کہتی ہے کہ ان چیزوں کا ٹیکسچر اسے خوشی دیتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسئلہ گہرا ہے اور اسے مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ رچ ایک باڈی گارڈ کو رکھتا ہے جو 24 گھنٹے اس پر نظر رکھے۔ گارڈ بھی ہنٹر کے رویے سے چڑ جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ اتنی آسائشوں کے باوجود وہ کیوں پریشان ہے۔ ایک دن ہنٹر اسکریو ڈرائیور نگل لیتی ہے جس سے اس کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے۔ اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں اس کا علاج ہوتا ہے، مگر خاندان کو اب صرف بچے کی فکر تھی۔ رچ کہتا ہے کہ اگر ہنٹر سائیکیٹرک ہسپتال جانے پر دستخط نہیں کرے گی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، جس پر مجبوراً ہنٹر مان جاتی ہے۔ جانے سے پہلے ہنٹر بہانے سے گھر واپس جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ اس کا گارڈ اسے بھاگنے دیتا ہے۔ ہنٹر ایک ہوٹل میں پہنچتی ہے اور مٹی جمع کرتی ہے اور اسے کھانے لگتی ہے۔ وہ رچ کو کال کر کے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ چکی ہے، اسے بچہ نہیں چاہیے، کیونکہ رچ نے اسے کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا۔ رچ اسے سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس نہ ہنر ہے نہ تعلیم، تم دنیا میں اکیلی نہیں جی سکتی، مگر ہنٹر کال کاٹ دیتی ہے۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کو سب بتاتی ہے، پھر اپنے حیاتی والد سے ملنے جاتی ہے جس نے اسے اور اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔
وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے ہمیں کیوں چھوڑا۔ اس کا باپ اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے اور 7 سال وہ جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ یہ سن کر ہنٹر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب اس کی ماں بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہنٹر زندگی سے تھک چکی تھی اور ایک پبلک ٹوائلٹ میں جا کر خود سے اپنا بچہ گرا دیتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ درست ہے کیونکہ وہ خود ایک ماں کے طور پر تیار نہیں تھی۔ اب وہ زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور اس طرح کہانی کا اینڈ ہنٹر کی زندگی کی نئی شروعات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔